بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کسی بھی انسان کا اچانک سے مر جانا یقیناً ایک بہت قابل افسوس بات ہے، لیکن اسلام میں اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی شخص کی اچانک موت کے منہ میں چلے جانے سے اس انسان کو کوئی اجر ملتا ہے یا نہیں؟ جیسا کہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ اچانک مر جانے والے انسان کے لیے لوگ یہ باتیں کہتے ہیں کہ کیا اچھی موت مرا ہے، نہ کسی کی محتاجی کاٹی اور نہ کوئی بیماری دیکھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اچھی موت کی نشانی بیان کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کا ایک دم آنا افسوس کے لائق ہے کہ مرنے والا نہ کچھ کہہ سکے اور نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا ایک دم مر گیا تو کسی نے کہا کیا اچھی موت مرا ہے، نہ کوئی بیماری دیکھی، نہ کچھ جان نکلنے کی تکلیف ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا یہ کہنا معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ اچانک ایک دم سے مرنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی؟ اگر اللہ تعالیٰ اس کو اس حال میں موت دیتا، وہ بیماری کی تکلیف اٹھاتا تو اس کے سبب اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان کے پاس آخری وقت میں جبکہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ تم اس وقت اپنے آپ کو کس حال میں پاتے ہو؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ حال ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے گناہوں کی سزا اور عذاب کا ڈر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقین کرو جس دل میں امید و خوف کی یہ دونوں کیفیتیں ایسے عالم میں یعنی موت کے وقت جمع ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ ضرور عطا فرما دیں گے جس کی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے، اور اس عذاب سے اس کو ضرور محفوظ رکھیں گے جس کا اس کے دل میں خوف اور ڈر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواب میں میرے پاس اللہ تعالیٰ کا ایک آنے والا فرشتہ آیا، اس نے مجھے خبر دی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اس نے مجھے خوشخبری دی کہ میری امت میں سے جو کوئی اس حال میں مرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس نے کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس پر میں نے پوچھا کہ اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ چوری بھی کی ہو۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 کاموں کا حکم دیا اور 7 کاموں سے روکا۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جنازے کے ساتھ چلنے، مریض کی مزاج پرسی کرنے، دعوت قبول کرنے، مظلوم کی مدد کرنے، قسم پوری کرنے، سلام کا جواب دینے کا، چھینک پر یرحمک اللہ کہنے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا کہ چاندی کے برتن استعمال میں لانے سے، سونے کی انگوٹھی پہننے سے، ریشم اور دیباج کے کپڑے پہننے سے۔